مسلمانوں کا امتحان ہوگا، اب پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں یہاں مسجد الحرام سے گیا ہوں اور بیت المقدس میں جا کے میں نے امامت کرائی ہے، پھر میں عرش مولا پہ گیا ہوں، اللہ سے باتیں کی ہیں، جنت دوزخ دیکھی ہے، میں واپس آ گیا ہوں، تم اس کی بات کو مان لو گے؟ کہتے ہیں پاگلوں والی بات ہے، میں کیسے مانوں؟ کہا تو پھر سن لو، تمہارے صاحب محمد نے کہی ہے۔ تو کہا خدا کی قسم پھر وہ ٹھیک کہی۔ سوچ کا انداز ایک ہے محمد رسول اللہ کا، سوچ کا ایک انداز ہے اس زمانے کے دانشور کا۔ آپ بھی آزاد ہیں، جس کو مرضی مان لیں۔ کب زبردستی کہا کہ مجھے قبول کرو؟ آزاد دل کی آزاد مرضی سے۔ ایمان ہے تو اللہ کی قوتیں ہیں، اللہ کر سکتا۔ نہ سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے خود یہ سب اپنی طاقت سے کیا۔ اللہ لے گئے ہیں تو چلے گئے۔ واقعہ تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پہ جا کے جبریل امین نے کہہ دیا تھا، آقا آگے میرے پر جلتے ہیں، آگے آپ ہی جائیں۔ تو یہ مقام میرے حبیب کو جو مل گیا ہے، آپ اس مقام کو نہ قبول کرنا چاہیں تو میرے حبیب کی عظمت میں قطعاً کمی نہیں ہوگی۔ کیوں ہو جائے گی؟ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر جو باتیں وہ لے کر آئے ہیں ان کو چھوڑ دیا تو آخرت برباد ہو چکی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کا تو انکار کریں جو کتاب کہے، جو رسول کہے، اور ان باتوں کو مان لیں؟ یعنی ایک جھوٹے کی بات مان رہے ہیں آپ؟ یہ کیا مذاکرہ خیز دین بن جائے گا؟ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں مجھے لے گیا میرا اللہ، اور تفصیلات بتائی ہیں پھر رسول اللہ نے، جس کا مطلب حضور نے سارا وہ جھوٹ بولا ہے۔ تعبیر کے کلمات بھی بتاتے ہیں کہ وہ حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور میرا اللہ خواب میں بھی دکھا دیتا تو کیا ہمارے لیے ماننا یقینی تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے ایمان کا اگر عقل نہیں مانتی لیکن خواب میں کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام لے گئے یا نہیں لے گئے ذبح کرنے؟ عقل تو نہیں مانتی، یہ دلیل نہیں ہے، عقل نہیں مانتی۔